إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، زندگی کے اندر بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں، ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، اتنا پریشان کہ اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم، اب میری زندگی برباد. اور بعض دفعہ وہ انہی سوچوں میں اور انہی خیالات میں ڈوب کر کے موت کی بھی تمنا کرنے لگتا ہے. ان بری سچویشنز کا اور حالات کا سامنا نہیں کر پاتا تو بعض دفعہ انسان خودکشی بھی کر لیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب میرے حالات سدھرنے والے نہیں، اسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں، اسے لگتا ہے کہ میری زندگی مشکلات سے اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں جو سنبھل جائے، جو ڈٹ جائے، جو ان پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کا اپنے اندر حوصلہ اور ہمت رکھے، گویا کہ اس بندے کے اندر اللہ پر ایمان مکمل ہے، اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہے، اس کا اللہ کی ذات پر یقین کامل اور مکمل ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے ہی وقت کا اور ایسے ہی حالات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھوں کا، تکلیفوں کا، مشکلات کا ایک انبار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کی قید شیب ابی طالب میں کاٹ کر آئے تھے. آپ کے چچا کی وفات ہو گئی تھی. آپ کی پہلی پیاری اور چہیتی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں کی طرف سے ظلم و ستم کا دور اور ظلم و ستم کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے ایک طرح کی مایوسی اختیار کر کے آپ طائف گئے کہ طائف والے ہو سکتا ہے میری بات قبول کر لیں، مجھ پر ایمان لائیں، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، آپ کے پیچھے اس طرح کے لوگوں کو لگایا کہ ان لوگوں نے آپ کے تعلق سے غلط باتیں کرنی شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دیا، پتھر برسانے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر کے آئے، ایک باغ میں آپ نے آرام کیا
اور جب آپ مکہ کے قریب پہنچے آپ کو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے مکے کے اندر داخلہ بند کر دیا ہے، آپ کا مکہ میں داخلہ ہونا یہ منع ہو گیا ہے۔ ایسے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کا، آپ کی تکلیفوں کا، آپ کی ذہنی حالت کا آپ صرف اندازہ کریں کہ ایک بندہ جس کی زندگی میں پے در پے پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، برے حالات ہیں، ایسے عالم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کس طرح کی سوچوں سے، کس طرح کے خیالات سے گزر رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ نہیں ہارا، آپ کی ہمت نے جواب نہیں دیا، آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا، اور مکے کے ایک بندے مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دیا اور آپ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ حالات اتنے برے تھے، اور آپ یقین رکھیں کہ جب زندگی میں حالات بہت برے بن جائیں تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی ہی برے حالات کے وقت میں اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے معجزات میں سے ایک۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات کا مشاہدہ کروائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حالات دیکھتا اور جانتا بھی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بڑے معجزے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور اسی لیے بات بڑی تعجب خیز تھی، بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ جو سفر ایک بندہ مہینوں میں طے کرتا ہے، آنا جانا کئی ایام، کئی وقت، کئی دن لگ جاتے ہیں، اس سفر کو ایک بندہ اللہ کی مدد سے راتوں رات کرتا ہے، واپس بھی آ جاتا ہے۔ تعجب والی بات تھی، شاکنگ والی نیوز تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس کے تعلق سے ایسی چیزیں سوچی نہیں جاتی کہ اس کے یہاں کوئی چیز ناممکن ہے۔ اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کے بندو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تکلیفیں ہیں، اس رب سے سوال کرو، وہ رب تمہاری زندگی کے حالات بدل دینے پر قادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اتنا بڑا معجزہ، میرے بھائیوں اور بزرگوں، مکہ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں کا مسلمان رجب کے اس مہینے میں، رجب کی 27ویں تاریخ کو اسی مناسبت سے شب معراج بھی مناتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال معراج کے سفر پر گئے یہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں۔ آپ مکے میں رہ کر کے گئے، ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، ثابت ہے، لیکن آپ کس سال گئے اختلاف ہے، بلکہ بعض علماء نے کس مہینے میں گئے اس میں بھی اختلاف ہے، اور ہمارے بھائیوں نے سال بھی فکس کر دیا، مہینہ بھی فکس کر دیا، رات بھی، دن بھی، تاریخ بھی فکس کر دیا، اور اسی کے نام سے شب معراج مناتے ہیں۔ راتوں کو جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، بہت ساری عبادتیں کرنا، اور نہ جانے کون کون سے نام کی نماز پڑھنا، میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ چلو مان لیا کہ سال بھی آپ کو پتا، چلو مان لیا مہینہ بھی آپ کو پتا، چلو مان لیا تاریخ بھی آپ کو پتا ہے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یا اس رات کو شب معراج کے نام سے منایا کہ میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، چلو ہر آنے والے سال میں 27 رجب کو میں شب معراج مناؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے بھی نہیں منایا، جبکہ آپ کے صحابہ آپ کے طریقے پر زیادہ بہتر طریقے سے چلنے والے تھے۔ آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھا کرتے تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے اس رات کو شب معراج کا نام دے کر کے منائیں، اسے اس رات میں ہم جاگیں، عبادتیں کریں، اعتکاف کریں، مجلسیں کریں، اور پھر ہم جو ہے اس دن جب وہ دن آئے تو ہم اس دن روزہ رکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ معراج کے اس سفر میں یہ اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے آپ جو مسجد اقصی گئے، اسے اسرا کہتے ہیں، اسے اسرا کہتے ہیں، جو زمینی سفر ہے۔ آپ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کو گئے، یہ آپ کہہ لیجئے ہوائی سفر ہے، اوپر کا آسمانوں کا سفر ہے، اسے معراج کہتے ہیں، کیونکہ عرجہ یا رجوع کا مطلب عربی میں چڑھنا ہوتا ہے، تو آپ گئے اوپر آسمانوں کی طرف چڑھ کر کے گئے، اسی لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو سفر ہے، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمان کا سفر، اور دونوں سفر ایک ہی رات میں ہوا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روحانی سفر تھا، یہ جسمانی اور روحانی دونوں سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روحانی سفر تھا، غلط بات۔ اگر آپ اس کو روحانی سفر مانو تو یہ معجزہ نہیں رہ جاتا ہے، جسمانی سفر مانو گے تب جا کر کے یہ معجزہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرماتے، آپ کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کو بیدار کیا، آپ کو اٹھایا، آپ کو حرم میں لا کر کے، خانہ کعبہ میں لا کر کے آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے صاف کر کے دل کو اس کی جگہ پر رکھا، براق نامی سواری لائی گئی، اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور اس سواری نے جبریل امین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کا سفر کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ اس سواری کی رفتار کتنی ہے؟ اسے براق کہا جاتا ہے، اور عربی میں برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، برق کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ، جتنی رفتار سے یہ بجلی کام کرتی ہے، اسی لیے اس سواری کا نام براق تھا۔ اس کا ایک قدم اتنی دوری پر پڑتا تھا جتنی دوری تک نگاہ بندے کی پہنچ جائے، یہ اس کی رفتار تھی اور یہ اس کی سپیڈ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد اقصی، اور آپ نے اپنی یہ سواری اسی کھمبے کے ساتھ اسی جگہ باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، لوط علیہ السلام یہاں آئے، اسحاق علیہ السلام یہاں رہے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے پیغمبر یہاں آئے ہیں۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اسی لیے اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں کا نزول فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری باندھ دی۔ بعض علماء نے کہا جاتے ہوئے، بعض نے کہا واپس آتے ہوئے، انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ جبریل امین علیہ السلام نے کھلوایا۔ دربان نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا جبریل، میں جبریل۔ کہا ومن معک، آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں، آپ ہی لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا دروازہ کھولنے کے لیے۔ دروازہ کھلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح کرتے کرتے دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان تک آپ پہنچے۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس سے آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا بیت معمور کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ ساتویں آسمان پر ایک عبادت کا گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں جبریل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ الگ ہو گیا۔ جبریل نے کہا یہاں سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے جنت کا دیدار کیا، آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے گفتگو کی،
بات چیت ہوئی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ کا دیدار نہیں ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ سے بات ہوئی, ہم کلام ہوئے, گفتگو کی, اللہ کو جو کہنا تھا وہ اللہ نے کہا, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھ کر مشاہدہ کر کے واپس آپ مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ سے آپ مسجد حرام, خانہ کعبہ, مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے. اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بتایا, مکے والوں آج میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے. کیا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ آج کی رات میں بیت المقدس گیا تھا, میں بیت المقدس گیا. مکہ والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ جو سفر مہینوں میں طے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات کو گیا, رات میں واپس بھی آ گیا. مکے والوں نے, ابو جہل نے مکے والوں کو جمع کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر میں لوگوں کو جمع کروں اور کہوں کہ یہ ایسی بات کرتا ہے, کیا لوگوں کے سامنے وہی بات آپ دہرائیں گے؟ کہا بالکل. مکہ والوں کو جمع کیا, مکہ والوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی کہ میں گیا تھا مسجد اقصیٰ, میں جا کر کے واپس بھی آ گیا ہوں ایک ہی رات کو. مکے والوں نے آپ کا مذاق اڑایا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتے تھے, نبی کو جھٹلا نہیں سکتے, کیونکہ نبی کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں. آپ کی شخصیت پر جھوٹا ہونے کا داغ نہیں تھا اور مکہ والے جانتے تھے, جھٹلا نہیں سکتے تھے. اسی لیے کہا سوال کروں جواب دو گے؟ کہا ہاں جواب دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر گئے, وہ بھی رات کا سفر ہے. کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, دیکھا بھی ہے تو دماغ میں وہ چیز زیادہ دیر تک باقی نہیں, ایک بار دیکھا. لوگ سوال کر رہے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آج کے زمانے کے حساب سے کہہ دے گویا کی اسکرین لگ گئی. مکے والے سوال کر رہے ہیں یہ چیز کہاں ہے, نبی نے جواب دے دیا. مسجد اقصیٰ میں یہ چیز کہاں ہے, جواب دے دیا. ہمارا قافلہ گیا تھا واپس آ رہا ہے, کہاں پہنچا, نبی نے جواب دے دیا, کیونکہ اللہ نے سب آپ کو بتایا. مکے والوں کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا, مطمئن بھی ہو گئے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کی ذات پر ایمان نہیں لائے. ابو جہل کے ہاتھ موقع لگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رات کو مسجد اقصیٰ گیا, مکہ سے بیت المقدس پہنچا, واپس بھی آ گیا, مانو گے؟ کہا بالکل نہیں مانوں گا, یہ ماننے والی بات ہے ہی نہیں, مہینے کا سفر ہے, کوئی کیسے مان سکتا ہے؟ کہا اچھا تو تمہارا ساتھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو گیا, رات میں ہی واپس آ گیا. کہا اچھا میرا ساتھی کہہ رہا ہے, اگر میرے ساتھی نے کہا تو سچ کہا ہے, اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ساتھی جھوٹ نہیں بول سکتا, میرا ساتھی سچا ہے. اور یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میرے نبی گئے ایک رات میں واپس بھی آ گئے. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جبریل امین ایک ایک دن میں کئی بار آسمان پر جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کو چلے گئے تو کون سی تعجب کی بات ہو. میرے بھائیو, یہ اختصار کے ساتھ میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا. اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے, پیغام کیا ہے, ہمارے لیے دروس اور نصیحتیں کیا. سب سے پہلی بات, زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی نہیں. اس سے پہلے بھی کئی بار باتیں آپ کے سامنے آ چکی, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا ایک دن کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بعض دفعہ بندے کو تو کہتا ہے یار کب دے گا, دے گا بھائی, حوصلہ رکھو, یقین رکھو, اعتماد, اللہ کی ذات پر توکل, اسی کا نام تو ایمان ہے. اور اسی وجہ سے تو ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق ہے کہ غیر نہیں مانتا, وہ کسی کو بھی پوچھنے لگتا ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہم صرف ایک رب کو مانتے, اسی پر یقین ہونا چاہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنے بدترین حالات آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. 3 سال جیل قید, بیوی بھی چلی گئی, چچا کی بھی وفات ہو گئی, مکے والوں کا ظلم بڑھ گیا, مکے والوں نے بات نہیں مانا, طائف گئے, طائف والوں نے مارا, مکے والوں نے داخلہ کتنے بدترین حالات آئیں گے بھائی زندگی میں. ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جائیں رونا پیٹنا ہمارا چالو ہو جاتا. اللہ پر بھروسہ رکھیے, حوصلہ مت ہاریے, مایوس مت ہوئیے, اور اللہ پر توکل کا جو عقیدہ ہے, جو ایمان ہے, اس کو مضبوط رکھیے. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے
کہ ہم اور آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں حالات تبدیل ہوتے رہتے. آج خوشی ہے کل غم، آج غم ہے کل خوشی، حالات بدلیں گے. زندگی نام ہے اسی کا، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. ایک شاعر کہتا ہے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. آپ کی زندگی میں اگر آسانی ہی آسانی ہو نا، آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. یہ مشکلات ہمیں اڑنے کا حوصلہ دیتی ہیں. اس لیے ایک اور شاعر کہتا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ کی زندگی میں مشکلات نہ ہو تو آپ کبھی اونچا نہیں جا سکتے. آپ کی زندگی میں تکلیفیں نہ ہو تو آپ کبھی بڑے نہیں بن سکتے. اسی لیے زندگی میں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں نا، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، سب کی زندگی میں تکلیف دہ حالات بہت زیادہ رہے. آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ پڑھ کر کے دیکھیں ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی بایوگرافی آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. مشکلات نہ ہو تو یہ زندگی نہیں. اسی کا نام تو زندگی ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے کبھی تمہاری زندگی میں ڈر، کبھی بھوک، کبھی جان میں کمی، کبھی مال میں کمی، کبھی نتیجہ تمہاری امید کے مطابق نہیں آئے. تمہارا کام کیا ہے؟ حوصلہ رکھو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور آپ کی زندگی میں خوشخبری آئی. حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. ایک تیسری بات یہ ہے، مشکلات پر آپ کا صبر کرنا برباد نہیں جاتا. میں نے ضمناً بات کہہ دی، آپ نے اگر صبر کیا ہے تو کبھی برباد نہیں جائے گا. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ساتھ ہے بھائی. کس بات کا غم ہے آپ کو؟ آپ نے صبر کر لیا، اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا. بڑی خوشی کی بات. اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ کبھی برباد نہیں ہوگا. آپ نے صبر کیا ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا. آپ نے اگر صبر کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کا صبر کرنا ضائع نہیں جائے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرتا ہے زندگی میں، اللہ اس کے صبر کا اس کو بدلہ دیتا ہے. کتنا؟ بغیر حساب، انکاؤنٹیبل، بغیر گنتی کے. اتنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ گن نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بنا گنے ہوئے عطا کرتا ہے. تو زندگی میں صبر کو لازم پکڑیے. اور ایک چیز، گھروں میں داخل ہونے کے آداب. کسی کے یہاں جائیں تو اجازت مانگے پہلے، بے دھڑک داخل نہ ہو جائیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو. جبریل فرشتوں کے سردار ہیں. آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے، نورانی مخلوق، فرشتے، ان فرشتوں کے سردار ہیں جبریل. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو. نوک کرتے ہیں، اندر سے دربان پوچھتا ہے جو فرشتہ ہے، کہتا کون؟ تو ہمارے ہاں لوگ بولتے میں، ہے نہیں، میں نہیں بولنا ہے. جبریل کہتے ہیں جبریل نام بتائیے بھائی آپ کون ہیں. دروازے میں بولنے سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے اندر والا آپ کی آواز نہ پہچان پائے، ہو سکتا ہے آپ کی آواز میں کوئی اور بول دے، ہو سکتا ہے آپ کے لہجے کو اپنا کر کے کوئی اجنبی آدمی آپ کے گھر میں گھسنا چاہتا ہو، وہ بھی کہہ دے میں. گھر سے دروازہ کھل گیا، اندر سے آپ کے گھر میں داخل ہو کر کے آپ کے گھر کا تماشا بنا دیا اس نے. نام بتائیے. اسی لیے اس زمانے میں اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بچوں کو خاص طور سے ایسی چیزیں بتائیے کہ جن چیزوں کا علم صرف آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو. آپ اسے کوڈ ورڈ کہیے، آپ اسے پاس ورڈ کہیے، آپ اسے جو ہے اپنی زبان میں وہ زبان کہیے جسے صرف آپ اور آپ کی فیملی سمجھتی ہو، تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آنے سے پہلے آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں. ورنہ کتنے حالات کیسے کیسے بن جاتے ہیں. تو یہ مت کہا کیجئے کہ میں، اگر آپ کا اپنا ہی گھر ہے، گھر کے اندر سے پوچھا جا رہا ہے، اگر گھر والے نہیں پہچان پر کون، تو یہ مت کہیے میں، کہیے میں، میرا نام فلاں فلاں میں ہوں. دروازہ کھولیے. جبریل کہتے جبریل کون ہے آپ کے ساتھ؟ حالانکہ سب کو پتا ہے، آسمانوں میں سب کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے خاص مہمان، پتا ہے سب کو. لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تب جا کر کے دروازہ کھلا کہ ہاں حکم تھا کہ آپ ہی کے لیے دروازہ کھلا. ہر ایرے غیرے کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور سے عورتوں کو کہ شوہر کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت ایسے کسی آدمی کو, انسان کو اپنے شوہر کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس آدمی کو, جس انسان کو اس کا شوہر اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہتا. یہ حق ہے شوہر کا. تو ہر کوئی آئے بیٹھ جائے, آپ بٹھا لیں, بات چیت کرنا شروع کر دیں. بعض دفعہ دیکھیں عورتیں کیسے سبزی فروش تھے, اس سے اس سے گھر میں باقاعدہ بٹھا کر کے اچھے سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی, سب خریدی ہو رہی ہوتی, خریدی کے نام پر مناسب نہیں ہے. غیرت کا خیال رکھیے اور اجازت کا, کس کا کیا حق ہے اس چیز کا خیال رکھیے. ایک اور چیز, اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کی تعداد, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کا لشکر بہت بڑا ہے, بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کس کس سے کام لیتا ہے, حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی طاقت, اس کے پاور کا اندازہ کیجیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. کہ اچھا فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائیے. فرشتوں پر ایمان, فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, ان کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں. فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں, بعض کو 2, بعض کو 3, بعض کو 4, اور جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں, 600 پر ہیں. یہ فرشتے مختلف کاموں پر اللہ کی جانب سے لگائے گئے ہیں. ان کی تعداد کتنی آپ اندازہ کیجئے کہ آسمان میں, یہ 7 آسمان جو ہے نا, 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں رکوع میں, سجدے میں, اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اتنا بڑا آسمان, صرف ایک نہیں 7 آسمان, 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے رکوع میں, سجدے میں. آپ کو پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث میں کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ ہے. 490 کروڑ, 490 کروڑ فرشتے ہوں گے گھسیٹ کر لانے کے لیے جہنم. جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں, رسیاں. ہر ایک رسی, ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. آپ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپل کرو, 4 ارب 90 کروڑ کی گنتی آپ کے سامنے آئے گی. اس صرف جہنم کو گھسیٹ کر لانے والا. اور آپ ایک اور چیز دیکھیے, بیت معمور جو 7 آسمانوں پر ایک عبادت کا گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں, روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. آپ صرف 1 سال کا حساب, 360 دنوں کا حساب لگاؤ, 70,000 سے آپ کو 1 سال کا ڈیٹا ملے گا کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. ایسے ہی ہر سال کتنے ہزاروں سال سے دنیا ہے, اور کب تک رہے گی, قیامت تک. قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی کسی فرشتے کی. روزانہ 70,000 فرشتے. آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز بعید نہیں. ایک اور چیز, جنت اور جہنم کا وجود. ہمارے ہاں کچھ لوگ جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے, کہتے خیالی چیز ہے, بس ایسے ہی ہے. نہیں, جنت کا بھی وجود ہے اور جہنم کا بھی وجود ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی, جہنم کا مشاہدہ کیا اس سفر میں, اور آپ نے آ کر کے بتایا کہ میں نے جنت میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں, یہ فلاں فلاں نعمت دیکھی ہے. آپ نے اس کی صفت بھی بتائی, ما لا عین رأت. جنت میں ایسی چیزیں ہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں, اور کوئی دل جنت کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے ہاں لوگ کشمیر کو جنت, فلاں کو جنت, فلاں کو جنت کہتے ہیں. آپ ایک خوبصورتی کو سامنے رکھ کر کے اسے جنت کہتے ہیں. وہ جنت کتنی خوبصورت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کوئی انسانی دل سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جنت اللہ نے کیسی تیار کر رکھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت دیکھی, اور اللہ نے قرآن میں کہا اعدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. مطلب جنت کا وجود ہے. اعدت للکافرین, جہنم کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. مطلب جہنم کا وجود ہے, اور جنت اور جہنم کو اللہ نے بنایا ہے. جنت متقیوں کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے, کفر کرنے والوں کے لیے. ایک اور چیز اس سفر کے حوالے سے, اللہ کے دیدار کا عقیدہ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس سفر میں، اللہ کو دیکھا تھا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنر، آپ کی رفیق خاص، آپ کے تنہائی کی ساتھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، آپ کی چہیتی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا فقد اعظم علی اللہ الفریہ، ایسا بندہ اللہ پر جھوٹی، بہت بڑی جھوٹی بات گڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے سورۃ الانعام میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے، سب کے بارے میں اسے پتا ہے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ نے جب بلایا کوہ طور پر، طور نامی پہاڑ پر کہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، جب اللہ سے بات کیا وکلمہ ربو، رب نے بات کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے من میں شوق پیدا ہوا کہ وہ رب جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، جس کی توحید کی طرف میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اور جس نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، وہ رب مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو من میں شوق پیدا ہوا کہ اس رب کو دیکھنا بھی چاہیے۔ ہمارے من میں بھی کبھی کبھی شوق آتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنے ذہن میں خیال بنانے لگتے اللہ ایسا دکھتا ہوگا، خیال نہیں بنائیے، ایک دن انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے من میں شوق پیدا ہوا اور کہہ دیا اللہ سے رب ارنی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کروا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے نہیں اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ولیکن انظر الی الجبل، موسیٰ ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ یہ پہاڑ ہے نا سامنے، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اپنی تجلی، اپنا نور، اپنی ذات کا نور میں اس پہاڑ پر ڈالوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ رہ گیا موسیٰ میں آپ کو اپنا دیدار کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی ذات کی تجلی اور وہ نور اس پہاڑ پر ڈالا، جعلہ دکا، رب کی تجلی یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا اور بھاری بھرکم پہاڑ ریزہ ریزہ، چورا چورا اور مٹی ہو گیا، ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، تھوڑی دیر کے بعد بے ہوشی ختم ہوئی، اٹھے، اللہ سے کہنے لگے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے غلط کیا تو جسے یہ فرمائش کر کے، یہ خواہش کر کے، تبت الیک، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا۔ اس سفر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، مخلوقات کے سردار ہیں، سید الانس والجن ہیں، انسانوں کے جناتوں کے سردار ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ عقیدہ درست کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے رب کے پاس، سامنے آپ کھڑے ہیں، لیکن فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بیچ میں آڑ ہے، حجاب ہے، رکاوٹ ہے، رب سے بات ہوئی، ہم کلامی کا شرف ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کو جو بات بتانی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بتا دیا، لیکن اللہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں۔ ایک دن انشاءاللہ جب ہم سب جنت میں جائیں گے، جنت میں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آپ کو پتا ہے اس دنیا میں اس رب کو بنا دیکھے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو، تو جس رب کی بنا دیکھے ہم عبادت کر رہے ہیں وہ رب اس عبادت کا سب سے بڑا انعام یہ دے گا کہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ ہم نے اسے معبود بنایا ہے۔ آج دنیا رب کے وجود پر مناظرہ اور ڈیبیٹ کرتی ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں روزانہ رب کے وجود کی لاکھوں دلیلیں ملیں گی، لاکھوں دلیلیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ رب ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیکھے ہم مانتے ہیں، اور بنا دیکھے اس کو ماننے، اس کی عبادت کرنے کا
بدلہ بھی ہم کو یہی ملے گا، اپنی کھلی آنکھوں سے ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے جو مومن بندوں کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور ایک بات میرے بھائیو، اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بنیادی چیزیں دی: نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 3 ہر اس بندے کی مغفرت کا اعلان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، جو نہ کھڑے کی پوچھتا ہے نہ پڑے کی، نہ قبر والے کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا، پیر، فقیر، دستگیر کسی کو نہیں مانتا، سب اللہ۔ مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، بگڑیا بنانے والا وہی، غوث اعظم وہی، سب مشکلات میں مدد کرنے والا وہی ہے، اور وہی سب کچھ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا میں وہ بڑا بڑا گناہ بھی لے کر کے آئے گا اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے دی، ان 3 چیزوں کو زندگی